کلر بھی موجود ہے اور لائن بھی موجود ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تو کلر جو ہے وہ ڈومیننس میں ہوتا ہے, یعنی کلر اٹریکٹیو ہوتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کلر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ لائن یا جو بھی اس کے اندر کچھ آبجیکٹ بنا ہوا ہے وہ کم. ہم اگر اس کی ٹرانسپیرنسی کو کم کر دیں, ہیچ ہے تو ہیچ, یا گریڈینٹ ہے تو گریڈینٹ, تو ہوگا کیا کہ دوسرا جو آبجیکٹ ہے اس کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ, یہ بھی تقریباً مورلیس ہر سافٹ ویئر کے اندر کمانڈ, جو اچھے سافٹ ویئر ہیں جس کے اندر ہم, یہ ہمارے پاس ہماری پریویس ڈرائنگ, اس کو ہم فی الحال اب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اب ہم ایک نئی ڈرائنگ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں کسی ایفیشینٹ مینر میں. تو اب جس کمانڈ کو, جیسا کہ ہم نے اسٹارٹ میں انٹروڈکٹری اس میں پارٹ میں کہا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں, بٹ ٹرانسپیرنٹ یا ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو اپلائی کرنے سے پہلے جو دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اس میں ایک ہیں, تاکہ ہمارا جو دوسرا آبجیکٹ ہے وہ بہت کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہو. تو ہم کوئکلی ایک ریکٹینگل میں ڈرا کر لیتا ہوں. یہ میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے سمپل, اس کو ہیچ کر دیتے ہیں یا گریڈینٹ. سو ایچ ہمیں پتہ ہے ہیچ کی کمانڈ ہے, ایچ انٹر یا گریڈینٹ ٹو کلر گریڈینٹ, اور اوکے اینڈ اپلائی. یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور اس کا کلر بلو ہے. اب اس کے اندر واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, ایک ہم لائن ڈرا کر لیتے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو اب میں لائن ڈرا کرنے کی ہم نے ٹرائی کی ہے, تو وہ شاید ہماری جو بیسک سیٹنگز ہیں اس کو ہم آن کر لیتے ہیں. یہ ہماری یہاں سے آف ہوئی ہوں گی. آبجیکٹ سنیپ, یہ ہماری اینڈ مڈ پوائنٹ اور سینٹر کو ہم یہاں سے آن کر لیتے ہیں. جب بھی آپ کبھی کوئی لائن لگانے لگیں اور آپ کو پوائنٹ نہ مل رہا ہو, مڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ, اٹ مینز آپ کی وہ سنیپ سیٹنگس تو یہاں پہ بھی آف لگ رہی تھیں. یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے, یہاں سے میں ایک لائن ڈرا کر دیتا ہوں اپ ٹو دس سینٹر پوائنٹ. اب یہ میں نے ایک لائن لگا لی ہے. اب اگر آپ بالکل غور کریں اس آبجیکٹ کے اوپر جہاں پہ بھی میں کرسر کو موو کر رہا ہوں, اب جیسے ہی میں اس کو آبزرو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, ہو کیا رہا ہے کہ اس ٹائم جو چیز ڈومیننٹ ہے, جو چیز یعنی سپیریئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, وہ اس ٹائم کلر ہے, لائن نہیں ہے. یعنی کلر اتنا زیادہ اس ٹائم ڈارک ہے اور میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. اب میں چاہتا کیا ہوں, فرض کریں یہ کلر بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں کلر بھی نہیں بدل سکتا, اور میں چاہتا ہوں کہ لائن بھی میری بہتر نظر آئے. یعنی دو چیزیں میری ڈیمانڈ ہے, یہ جو میری لائن ہے یہ بھی ایسے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ویزیبل نظر آئے, اور یہ جو اس کے پیچھے رنگ ہے یہ رنگ ہونا یہی چاہیے, لیکن یہ تھوڑا سا فیڈ بے شک ہو جائے. جیسے یہ فیڈ ہوگا تو یہ جو میری لائن ہے یہ خود بخود زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی. جب بھی ہم کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آبجیکٹ زیادہ سپیریئر ہے, وہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جس چیز کے اوپر جا کے رک جاتی ہیں, دو آبجیکٹ میں سے ایک جو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, زیادہ آئی کیچنگ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں الفاظ, آنکھوں کو بھانے والی چیز ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اس ٹائم اگر آپ نوٹ کریں اس آبجیکٹ میں تو وہ کلر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اب ہم جا کے اس کی ٹرانسپیرنسی کو کم کرتے ہیں اور ہم لائن کو ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت زیادہ بن جائے. اب ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو جو ہے اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں, دونوں طریقے ہم ون بائی ون کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ورک سپیس میں جائیں گے, یہ جو ہماری ورک سپیس سوئچنگ جہاں سے ہم نے بالکل سٹارٹ والے لیکچر میں کلاسک کیا تھا, یہاں سے ہم ڈرافٹنگ اینڈ انوٹیشن میں جائیں گے. جیسے ہم ڈرافٹنگ اینڈ انوٹیشن میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہماری ڈرائنگ ہے. اب ہم نے ہیچ پہ کلک کیا. اب جیسے ہی آپ ہیچ پہ کلک کرتے ہیں, یہ کیا کیا ہم نے, ہم سمپلی ڈرافٹنگ اینوٹیشن میں یہ ورک سپیس سوئچ کیا ہم نے. بالکل ہمارے ارلی لیکچر میں ہم نے یہ کام کیا تھا. تو جیسے ہی ہم نے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہیچ ٹرانسپیرنسی کی آپشن آپ کے سامنے ہے. رائٹ ناؤ دس از زیرو. زیرو مینس کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ابھی تک اوریجنل ایز اٹ از جو ہم نے کچھ بنایا ہے وہی نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ابھی ہم نے کوئی تبدیلی خود سے نہیں کی. اب ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں سے اب آپ چاہیں تو یہاں لکھ بھی سکتے ہیں, یا ہم چاہیں تو یہ جو ہے اس کو ڈریگ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نوٹ کریں جیسے جیسے یہ میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں, یہ زیرو ہے, زیرو پہ بالکل جو ہے وہ ڈارک, وہ جو بلو کلر ہے اس کا ڈارک بلو کلر نظر آ رہا ہے. اب جیسے جیسے میں یہ 10 12 20 30 اب یہ بڑھتی جا رہی ہے, تو اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ خود بخود وہ کلر فیڈ ہو رہا ہے, اور جو لائن ہے اس کی اہمیت, اگر اس کو میں 90 پہ رکھ کے کرتا ہوں اور اب اگر ہم باہر کلک کرتے ہیں تو اب آپ غور سے دیکھیں کلر تھیم وہی ہے کلر کا, بٹ یہ جو لائن ہے اب یہ بالکل ڈومیننٹ اور سامنے نظر آ رہی ہے, آپ اس کو ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے ٹرانسپیرنسی. کیا کیا آپ نے, یہ پہلا میتھڈ تھا, آپ نے یہاں پہ کلک کی, اور کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو آرام کے ساتھ اس کو بیک میں لے کے جائیں گے تو یہ بالکل اوریجنل جو ہم جیسے بنائے ہیں ویسے ہیں. یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا پہلا میتھڈ تھا ٹرانسپیرنسی کو یہاں سے اچیو کرنے کا.
اب ہم ایک سیکنڈ میتھڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اب ہم واپس جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم آٹو کیڈ کلاسک میں موو کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کلاسک ایک ہم اور آبجیکٹ بھی لگا لیتے ہیں جس کے اندر ہم کوئی ہیچ کر لیتے ہیں. یہ ہم نے گریڈینٹ کیا تھا, اب ہم ایک ہیچ کا آبجیکٹ بھی بنا لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں کمانڈز ہمارے ساتھ پیرالل جو ہیں. سو ایچ انٹر, تو یہ ہمارے پاس ہیچ ہے اور یہاں پہ پک پوائنٹس, یہ ہیچ بھی ہم نے لگا لیا. اس کے اندر ہم ایک لائن بھی ڈرا کر لیتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہمیں سیٹنگز جو ہیں وہ. تو یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ تو بہت سمپل تھا. اگر آپ اس ہیچ میں دیکھیں ابھی تو یہ لائنز کیونکہ برابر ویٹیج کی ہیں دونوں, جو یہ لائن ہے یہ بھی ایکول ہے, یہ لائن بھی ایکول ہے, تو اس ٹائم نظر کیا آ رہا ہے کہ وہ مکس ہو رہی ہیں آپس میں لائنز, سمجھ نہیں آ رہا. اور ہیچ کی لائن زیادہ ہمیں زیادہ سپیریئر نظر آ رہی ہیں, تو اس لائن سے اوپر نظر آ رہی ہیں, اور ہیچ کی لائن. تو اب ہم دوسرے آپشن کو کرتے ہیں, ایچ انٹر ہم کریں گے وہی ہیچ کی سیٹنگ میں, اور یہاں پہ جب ہم یہاں گریڈینٹس میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے. جیسے ہی ہم گریڈینٹس میں آئیں گے تو یہ ہے ٹرانسپیرنسی, اس کو آپ یہاں سے کم یا زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو, یا فرض کریں اسی کو ہم کر لیں, تو یہاں پہ ہم ایچ انٹر کریں, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 79 جو بھی ہم نے چینج کیا تھا, کیونکہ 79 ہی کیا تھا جو ہم نے ڈرافٹنگ میں جا کے کیا, وہ یہاں 79 ہے. اب میں اس کو یہاں سے, یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو 0 بھی کر سکتے ہیں, 0 کریں گے تو یہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے, اور ہیچ ایڈٹ کریں گے تو یہ یہاں سے ہم اس کو جو بھی ویلیو آپ دینا چاہیں. جیسے سیکنڈ میتھڈ ہم کوئکلی ایک دفعہ دوبارہ اسپیس سوئچ کر کے ہیچ کو بھی وہاں سے ٹرانسپیرنسی چیک کر لیتے ہیں. یہ میں نے ہیچ پہ کلک کیا, جیسے ہی کلک کیا تو یہ ہیچ ٹرانسپیرنسی ہے. اب اس کو آپ 76 پہ کریں, اور اب ہم دیکھتے ہیں, اب آپ غور کریں تو کیا ہو نظر آ رہا ہے کہ وہ لائنز بہت فیڈ ہو گئی ہیں. ہیچ کی لائنز آلدو بیک گراؤنڈ میں نظر ضرور آ رہی ہیں, لیکن وہ اتنی فیڈ ہیں کہ ہمارا جو ڈومیننٹ زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہماری سینٹرل لائن ہے جس کو ہم دکھانا چاہ رہے تھے. اس پہ آپ کرسر کو لے کے جائیں تو یہ دوبارہ شو ہو رہی ہیں لائنز. یہاں سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ لائنز موجود ہیں, بٹ ہماری جو لائن کی کمانڈ ہے وہ اوپر ہے. اسی سے پیرالل یہ تو ہماری تھی ٹرانسپیرنسی. اگر آپ نے بعض اوقات, یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی, دوبارہ ہم کر لیتے ہیں, بعض اوقات یہ کلر جو ہے یہ ہماری لائن غائب ہو جاتی ہے. تو یہ سمپل ہمارے پاس اکثر ہم نے بلکہ گریڈینٹ میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے کافی سارے اکٹھے باکسز بنا رہے ہیں تو آپ کو درمیان والی لائنز غائب ہو جائیں گی, یا یہ جس طرح لائن نظر آ رہی ہے وہ نارملی کیوں غائب ہو جاتی ہیں. جب بھی وہ لائن غائب ہوگی تو ہم یہاں پہ اپنے ہیچ کو سلیکٹ کریں گے, جو ہمارا گریڈینٹ ہے یا ہیچ ہے, اس پہ کلک کر کے ڈرا آرڈر میں ہم اسے سینڈ ٹو بیک کر دیں گے. تو یہ جیسے ہم سینڈ ٹو بیک کریں گے تو ہمارا جو آپ کا گریڈینٹ ہے وہ بیک میں چلا جائے گا, اور جو اس کے پہلے آپ کی لائن ہے تو یہ سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ, کیونکہ کبھی ہم نے اس کو ہیچ ٹرانسپیرنٹ کیا ہوا ہے تو لائن اسٹل نظر آ رہی ہے. بٹ اگر کبھی لائن نظر نہ آئے تو ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی کا آپشن بھی ہے, اور یا ہم اس گریڈینٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈرا آرڈر میں سینڈ ٹو بیک کر دیں گے. تو ہوگا کیا کہ یہ بیک میں چلا جائے گا, اور جو لائن ہے یا کچھ بھی بنا ہوا ہے سرکل ہے وہ ہمارا اس کے اوپر آ جائے گا. تو اس طرح ہم اس ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو آٹو کیڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں. Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.